بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ذرا سا بہت غیر معروف ہے اور شاید ہمارے درمیان کبھی اس کا تذکرہ بھی ہوا ہو۔ یہ نام ہے الاقر۔ الف لام ہٹا دیجئے تو عین قاف رے، اقر۔ اقر عجیب لفظ ہے کہ روایت کی روشنی میں سرکار سید الشہداء نے جب کربلا کے نام دریافت کیے تھے تو کربلا کے نام دریافت کرنے پر آپ نے دو ناموں کو سن کر خدا سے پناہ طلب کی تھی۔ ان میں سے ایک نام تو آپ کو یاد ہے، کربن و بلاؤن، یعنی کرب و بلا، اور دوسرا نام ہے الاقر، جس کو سن کر امام علیہ السلام نے خدا کی پناہ طلب کی الاقر سے۔ اقر کیا ہے؟ اقر ہے دو چیزوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دینے والا، جدا کر دیتا ہو دو چیزوں کو، اسے اقر کہتے ہیں۔ جو فاصلہ بن جاتا ہو دو چیزوں کے درمیان، اسے اقر کہتے ہیں۔ یا اقر استعمال ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی خاتون کے لیے جس خاتون کے یہاں اولاد ہونے کا امکان ختم ہو جائے۔ وامرأتی عاقر، عاقرہ، یہ تین مقامات پہ استعمال ہوا۔ تاریخ انبیاء میں آپ کے علم ہے کہ فرشتگان پروردگار آتے رہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کبھی حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ تو زکریا علیہ السلام کی اہلیہ بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی سن و سال کے لحاظ سے اس مقام پر آ چکی تھیں کہ جسے ہم کہتے ہیں بانجھ ہو جانا، یعنی اولاد کے قابل نہ رہنا کہ آپ ان کے اولاد ہو سکتی ہو۔ تو قرآن مجید نے اس خاص لفظ بانجھ پن کو استعمال کیا ہے عاقرہ کہہ کر۔ وامرأتی عاقرہ، کیسے ہوگی اولاد؟ کہ شوہر ضعیف ہو چکے اور میں خاتون کہتی میں ہو گئی بانجھ، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ مثالیں پروردگار نے بیان کی، اور زمین کربلا کے لفظ پر لانے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، کیا واقعاً ایسا ہے کہ اگر انسان بوڑھا ہو جائے اور انسان کی شریک حیات اگر ایسی عمر کے حصے میں آ جائے کہ جہاں وہ بانجھ ہو چکی ہو، تو کیا اولاد کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اولاد اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اگر اسباب نہ ہوں تو اولاد نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اسباب ہو جائیں تو ہر انسان کو، ہر کپل کو، ہر ایک جوڑے کو جب بھی شادی مکمل ہو صاحب اولاد ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کپلز شادی مکمل ہونے کے بعد بھی بسا اوقات برسہ برس، سالوں سال صاحب اولاد نہیں ہوتے۔ اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اسباب کے ذریعے صاحب اولاد ہو جانا، تو پھر ایسی مثالیں کیوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات واضح؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارکہ شورى میں آئیے، اور سورہ مبارکہ شورى کی دو آیتیں مسلسل ہیں۔ آیت کا نشان 49 اور 50، 49 اور 50۔ پروردگار کا اعلان، للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت، یعنی کہ ساری ملکیت۔
یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یہب لمن یشاء، وہ چاہتا ہے جس کو عطا کرنا تو عطا کرتا ہے اناسا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. آیت نمبر 49 پوری ہو گئی. اللہ کے لیے بادشاہت ہے، زمین کی اور آسمان کی. بادشاہت کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اور جو چاہتا ہے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہب وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے. اناس بیٹی، ذکور بیٹے. آئیے دو باتیں ہو گئیں. آیت نمبر 50 کیا ہے پھر؟ آیت 50 میں پروردگار نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتا ہے اسے دونوں عطا کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. اللہ اکبر. اس کے بعد وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے خدا قرار دیتا ہے بانجھ، بے اولاد. تو چار باتیں ہو گئیں. خدا بیٹی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، بیٹے نہیں ہوتے. جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں ہوتی. جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے اور نہ بیٹیاں. انہو علیم قدیر، بے شک خدا صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے. جس طرح خدا کی طرف سے کسی کے یہاں اولاد نہ ہونا خدا کی تخلیق میں نقص نہیں ہے، ایسے کسی کا صاحب اولاد ہو جانا منزل کمال نہیں ہے. یہ عطائے پروردگار ہے، یہ اسباب کے نتائج نہیں ہیں. عطائے پروردگار. ٹھیک ہے آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، آپ مناجات کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں کہ بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے، دونوں ہو جائیں، لیکن عطائے پروردگار ہے. وہ نہ آپ کی میڈیسن دیکھ کے آپ کو اولاد دے رہا ہے، نہ آپ کی دعا دیکھ کے. ہاں اگر وہ چاہے تو رباب کا صدقہ بیٹا بھی عطا کر دے، بیٹی بھی عطا کر دے. تو دو لفظ آ گئے، ایک لفظ آخر، لفظ عقیم. اور عقیم کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ پروردگار کا نظام دیکھیے. اس نے اولاد کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے لفظ ہبہ استعمال کیا. ہبہ کہتے ہیں بخشش کو. قبلہ بخشش آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو آپ نے اگر اصل قیمت ادا کرنے کے بعد، اصل اجرت دینے کے بعد جو اوپر سے اضافہ کیا ہے اسے آپ ٹپ کہتے ہیں، اور عربی میں اسے کہتے ہیں بخشش یا بخشیش. اگر عربی بگاڑ کے پڑھوں لفظ کیا ہے؟ بخشیش. یا اللہ بخشیش. وہ آپ سے اپنے پیسے مانگنے کے بعد بس کا کرایہ آپ دے چکے، اب حاجیوں کو لے جانے والا بس ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے؟ بخشیش. کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ اور دو. وہ تو الگ ہے، یہ الگ ہے. خدا نے عطائے اولاد کو ہمارے اور آپ کے حقوق میں شامل نہیں کیا ہے، فضل میں شامل کیا ہے. اولاد دینا تمہارے لیے تمہارا حق نہیں ہے، اس کی عطا کا نام ہے. اور عطاؤں کے بیان میں پہلا لفظ ہے بیٹی. ترتیب دیکھ لیجئے، آیت یاد کر لیجئے. سورہ شورى پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 49 اور 50. اس نے 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں. 4 قسم میں پہلا ہے بیٹی جس کو عطا کرتا ہے.
تو خدا کی ہبہ کی پہلی قسم ہے بیٹی، اس کے بعد کہتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، پھر کہتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی عطا نہیں کرتا۔ تو کوئی الزام نہ رکھے کہ جناب آپ کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد کا ہونا، اولاد کا نہ ہونا، یہ دونوں اختیارات الہیہ ہیں۔ ازرو قرآن، آپ کے اسباب جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، دعا اور دوا آپ کے ذمہ داریوں میں شامل ہیں، لیکن نتائج تک پہنچانا خدا کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے جتنا ہماری حیثیت اور اوقات ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بات یہاں تک آئی کیوں تھی؟ عقیم اور عاقر۔ عاقر کیا ہے؟ عاقر استعمال ہوتا ہے عام طور پہ خواتین کے لیے، بانجھ ہو جانا۔ عقیم کہتے ہیں مرد کے لیے۔ اگر مرد صاحب اولاد نہ ہو، بے اولاد رہ جائے، اسے عقیم کہتے۔ عورت اگر صاحب اولاد نہ ہو، اسے عاقر کہتے۔ کربلا کا نام عقر، الف لام کے ساتھ، العقر، ایسی سرزمین کہ جس میں کوئی نتائج حاصل نہ ہوتے ہوں۔ میں یوں بات کو پلٹ دیتا ہوں، جو زمین بانجھ ہو، اس سے کچھ نکلتا نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے دونوں یہ نام جو منفی استعمال ہو رہے تھے، کربن و بلا اور العقر، دونوں ناموں کو امام علیہ السلام نے خدا کے حوالے کر دیا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں، کربلا کے واقعے سے 150 برس بعد، 150 سال کے بعد، راوی شخص کا نام ہے علی ابن اسبات۔ علی اس ابن اسبات کے بارے میں نجاشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قابل بھروسہ اور صدق اللہجہ۔ تنقیح المقال میں اور رجال کی کتابوں میں ان شخصیت کا تعارف موجود ہے۔ یہ کون ہیں؟ کہ یہ 8ویں امام اور 9ویں امام کے صحابی ہیں۔ کربلا کا واقعہ اور 8ویں امام اور 9ویں امام کا دور، 150 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ 150 سال بعد یہ علی ابن اسبات کہتے کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے۔ راوی کون ہے؟ صادق۔ راوی کون؟ قابل ثقہ، یعنی قابل اعتماد۔ وہ کہتے ہیں ہم تک خبر پہنچی ہے کہ 150 سال جو گزرے، جب امام شہید کیے گئے کربلا معلیٰ میں، اور یہ خبر دنیا میں پھیل گئی، تو کہتے ہیں بانجھ خواتین کربلا زیارت امام حسین کو پہنچی، اور ایسی 1,00,000 بانجھ خواتین کو خدا نے کربلا میں صاحب اولاد کیا۔ یعنی کربلا کی زیارت کی برکت سے ان کے بانجھ پن کو ختم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ 1,00,000 کی فگر بتائیے علی ابن اسبات نے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس بات کو آسان کر لیں، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارات انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کی زیارات میں جنت البقیع کے پیچھے کے علاقے میں پہلے تو وہ پورا علاقہ بہرحال آباد تھا، عمارتیں بنی ہوئی تھیں، اور اب نئے تعمیراتی اعتبار سے، نئے ویژن کے اعتبار سے وہ پورا علاقہ توڑ دیا گیا۔ لیکن اس علاقے میں دوبارہ بیت الاحزان کی دیواروں کو یادگار کے طور پہ تعمیر کیا جا رہا۔ اسی کے قریب کے زیارات کے مقامات میں ایک مقام زیارت ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے، اور شاید یہ دوبارہ ثقافتی اعتبار سے محفوظ بنانے کے لیے اس مقام کو دوبارہ بنا دیا جائے۔ کیا مقام تھا؟ کہ مقام تھا ایک پتھر پر ایسا تھا کہ جیسے کوئی بیٹھا ہو اور اس کے بیٹھنے سے
ایسا نشان بن گیا ہو جیسے وہ پتھر پہ نہیں موم پر بیٹھ گیا ہو. نشست گاہ کا نشان بن جانا یعنی ایک سخت پتھر پر سیٹ کے انداز کے ایک وہ پتھر کا مشاہدہ ہو جانا، جیسے کوئی بیٹھا اور جگہ بن گئی. یہاں کون بیٹھا؟ کون بیٹھ سکتا؟ اللہ اکبر. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مقدس کے لیے پتھر نرم ہو سکتے تو فخر ابراہیم، ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ کے بیٹھنے سے اس پتھر پر نشست کا ایک مقام نشان بن گیا، اور اس کے بعد سے صاحبان ایمان، صاحبان توسل، ختمی مرتبت کی نسبت کو دیکھتے ہوئے وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے. کمر کی تکلیف، بیٹھے بیمار تھے، اٹھے شفا یاب تھے. ایسی خواتین آ کے بیٹھتی تھیں، بیٹھیں تو بانجھتیں، اٹھیں تو صاحب اولاد ہونے کے لیے خدا نے راستے آسان کر دیے تھے. تو اگر پتھر سمجھ میں آ جائے تو کربلا سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. تو کربلا کی سرزمین کی زیارت 1,00,000 بانجھ خواتین کو صاحب اولاد کرنے کے عنوان سے بیان کی جا رہی ہے. اب سوچئے، زمین کا نام تھا عقر. عقر کہتے ہیں بانجھ ہو جانے والی زمین، جسے زمینوں کے درمیان نااہل لوگ سمجھتے تھے کہ زمین بانجھ ہے. اسی زمین کو حسین نے ایسا زرخیز کیا کہ دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد صاحب اولاد ہو گئے. یہ زمین کربلا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے برکتوں سے. اور اب بات وہی جو کل کی بات سے آج کی بات کا ربط ہے کہ قبلہ اگر کسی انسان کو یقین اور عقیدہ نہ ہو تو مانگتا رہے، خدا سے نہیں ملتا، کسی مقدس مقام پہ جا کے نہیں ملتا. اور اب یہ نہ ملنا بہت سارے مسائل کی بنیاد پر اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے، اور یہ الگ موضوع بن جائے اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں. بس یاد رکھیں، انسان اگر یقین کے ساتھ مانگے، بروایت معصوم، جب کسی دروازے کو بار بار نوک کیا جائے، بجایا جائے، بالآخر دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے مسلسل ہے اولاد کی دعا. اولاد ہونے کے بعد بھی اولاد کی دعا. اور اولاد ہونے کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان بہرحال بڑے مسائل. ہم اپنے لیے خدا سے کیسی اولاد مانگتے ہیں اور مولا کائنات نے کیسی اولاد مانگی ہے. فرماتے ہیں واللہ ما سألت ربی، قسم اللہ کی ذات کی میں نے اپنے رب سے سوال نہیں کیا ولدن نذیر الوجہ، کسی ایسے بیٹے کا جس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہو. اللہ اکبر. ولا سألت، اور نہ سوال کیا، ولدن احسن القامہ، ایسے بیٹے کا جس کا قد بڑا حسین ہو. نہ خدا سے قد اور کاٹھ مانگا، نہ خدا سے شکل و شمائل کا انداز مانگا. جب خدا سے مانگا تو اطاعت گزار بیٹا مانگا. جب خدا سے مانگا تو خدا سے ڈرنے والا، خشوع خضوع رکھنے والا مانگا ہے. امام فرما رہے اللہ اکبر. ہمارے اور آپ کے درمیان
بہرحال اولاد مانگنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، بس ہو جائے. ارے کیا ہو جائے؟ کہ اولاد نرینہ. کیسے ہوگی اولاد نرینہ؟ اور اگر ہو گئی تو کیا یقین ہے کہ پھر راستہ یہی رہے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ زمین کربلا انسان کی مشکلات کو دور کرنے کا ایک ایسا ذریعہ خدا نے بنایا ہے کہ اگر بے اولاد بھی جائے تو زیارت سرکار سید الشہداء کی برکت سے صاحب اولاد ہو جاتا ہے. یقین کامل ہو تو اگر